نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آج شب برات ہے اور کرم بالائے کرم کے شب جمعہ بھی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں اگر بندہ دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک تو رجب کی پہلی رات اور اسی کے ساتھ شب برات، اور پھر 2 عیدوں کی رات اور شب جمعہ۔ تو آج اللہ نے ایسی رات عطا فرمائی ہے جو شب برات بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے، اور پھر جس وقت ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی رات کے آخری پہر کی طرف ہمارا سفر رواں دواں ہے، یہ وقت بھی وہ وقت ہے جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کا موضوع مغفرت، اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ مغفرت کسے کہتے ہیں پہلے اس کو سمجھ لیں۔ مغفرت کے معنی ہوتا ہے بخشش کے، مغفرت کے معنی ہوتا ہے پردہ پوشی کے، اور مغفرت کے معنی ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ مٹا دینا، یعنی گناہوں کو مٹا دینا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج امت مسلمہ نے مغفرت کو وہ مقام اور مغفرت کی اہمیت نہ سمجھنے کی وجہ سے آج حال یہ ہے کہ ہماری زبان پر جلدی سے مغفرت کی دعا یا اللہ سے مغفرت چاہنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ مغفرت یعنی اللہ کا ہمیں معاف کر دینا، بخش دینا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کو اگر سمجھنا ہو تو یوں سمجھیں کہ اللہ نے جتنی بڑی راتیں عطا فرمائی، جتنے بڑے دن عطا فرمائے، جتنے اوراد و اذکار عطا فرمائے، ان سب کو دینے کی وجہ بھی سب سے بڑی یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرے محبوب کی امت کی بخشش ہو جائے۔ اور اسی کے ساتھ
اگر ہم دیکھیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات طیبہ کو، تو صحابہ کو بھی سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی فکر تھی، اور خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی فکر تھی تو اسی چیز کی کہ کسی نہ کسی سبب سے حضور کی امت کی بخشش ہو جائے۔ اس لیے کہ اگر اللہ عز و جل حساب لینے پر آئے تو آپ میں کا کوئی یا ہم میں کا کوئی ایسا نہیں کہ اللہ عز و جل کو حساب دے سکے۔ کل بروز قیامت ایک بندے کے نام اعمال کی پوزیشن یہ ہوگی کہ نیکیوں سے پورا دفتر اس کا بھرا ہوگا، لیکن اللہ عز و جل کل بروز قیامت ارشاد فرمائے گا کہ اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ تو وہ بندہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرے گا، میرے کریم جنت تو تیرے فضل سے مل رہی ہے، تو میں نے جو نیکیاں کی ان نیکیوں کا صلہ کیا؟ تو میرا مولا ارشاد فرمائے گا، اس کی ایک آنکھ نکالو اور میزان کے پلڑے میں ایک آنکھ کو رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں اس کی زندگی کی ساری نیکیوں کو رکھ دو۔ جب ایک پلڑے میں ساری نیکیاں رکھ دی جائیں گی اور ایک پلڑے کے اندر آنکھ رکھی جائے گی تو نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، کمزور پڑ جائے گا، اور نعمت کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ اے بندے، تو نے میں نے جو تجھے آنکھ عطا کی تھی، ایک آنکھ کی نعمت کا بھی صحیح معنوں میں حق ادا نہیں کیا، اب میرا عدل یہ ہے کہ تجھے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو وہ بندہ عرض کرے گا، مجھے میری نیکیوں کا کوئی بدلہ نہیں چاہیے، مولا تو اپنے فضل ہی سے مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ یہاں سے آپ یہ سمجھیں کہ پوری زندگی سجدے میں گزارنے کے باوجود بھی اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کما حق کہو اس کا شکر بھی ہم ادا نہیں کر پاتے، اور اگر وہ عدل کرنے پر آئے تو ہم میں کا کوئی جنت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ وہ اگر اپنے فضل ہی سے جنت عطا فرما دے تو اس کا بہت بڑا کرم ہوگا۔ اور جنت میں جانے سے پہلے بخشش ضروری ہے۔ جب وہ گناہوں کو معاف فرمائے گا تب انسان جنت میں جائے گا، جب اسے بخشش کا مزدہ عطا کیا جائے گا تب وہ جنت میں جائے گا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ تھوڑی سی نیکیاں کرنے کے بعد اللہ عز و جل کی بارگاہ سے مزید نعمتوں کا سوال تو کرتے ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں کہ ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں اگر اللہ اس کا حساب لے گا تو ہمارا کیا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے زیادہ ایک مومن کو جس چیز کی فکر رکھنی چاہیے وہ یہی فکر رکھنی چاہیے کہ بس اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے۔ یہ فکر سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اور یہ وہ فکر ہے جو پروردگار جل جلالہ کے جتنے بھی انبیاء کرام جو معصوم تھے، جن سے گناہ ہونا محال ہے، وہ سارے انبیاء نے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو مغفرت ہی کی دعا کی، بخشش ہی کی دعا کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اپنی امت کے بارے میں جو سب سے زیادہ فکر تھی وہ یہی فکر تھی کہ بس میری امت بخش دی جائے، اللہ انہیں معاف فرما دے اور اللہ جنت عطا فرما دے۔ اب اس کو سمجھنا ہو تو میں ایک واقعے سے آپ کو سمجھاؤں جس سے آپ اور ہم مغفرت کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔
حضرت اویس قرنی رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پایا لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف اس لیے نہیں ہوئے کہ ان کی ماں خدمت کے لیے ان کی ضرورت محسوس کر رہی تھی، وہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے تشریف نہ لے جا سکے، لیکن اس وجہ سے کہ وہ ماں کی خدمت کرتے تھے، سرکار کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو طلب فرمایا اور اپنا جبہ دونوں کو عطا فرمایا، اور دونوں کو جبہ دے کر ارشاد فرمایا کہ یہ میرا پیرہن لے کر جاؤ، قرن کے اندر میرا ایک عاشق رہتا ہے، قرن میں میرا ایک عاشق رہتا ہے، یہ میرا پیرہن لے کر کے جاؤ اور میرے اس عاشق سے کہنا کہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کر دے۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح کہ ہماری بخشش کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تابعی سے دعا کروا رہے ہیں، اور خود رب قدیر جل جلالہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مومنین کے لیے اور مومنات کے لیے میرے محبوب بخشش کی دعا کرو، ان کے لیے مغفرت مانگو۔ آپ مجھے بتاؤ، اگر یہ معمولی چیز ہوتی تو کبھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ بھی نہ فرماتا، اور کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا کے لیے صدیق فاروق اعظم اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ذریعے دعا کا حکم نہ فرماتے۔ لیکن ہم دیکھیں، ہم تو کچھ نماز پڑھ لیتے ہیں تو فوراً ہاتھ اٹھا کر ذہن میں ایک بات گردش کرتی رہتی ہے، میں نے صلاۃ التسبیح پڑھ لی، جلدی سے میں اللہ سے مال مانگ لوں، یہ مانگ لوں، وہ مانگ لوں۔ اسی طریقے سے ہمارا حال یہ ہوتا ہے، میں نے عمرہ کیا، طواف کعبہ کر لیا، جلدی سے دنیا مانگ لوں۔ اسی طریقے سے ہمارا حال یہ ہوتا ہے، سنہری جالیوں کے سامنے پہنچتے ہیں، بس حضور کی بارگاہ میں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، چلو دنیا ہی مانگ لیں۔ میں آج آپ کو یہ درس دینا چاہتا ہوں، یاد رکھو، سب سے پہلے جو چیز مانگنی ہے وہ یہی مانگو کہ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے۔ مغفرت کی بھیک پہلے مانگو، بخشش کی بھیک پہلے مانگو۔ خدا کی قسم، اگر اس نے حساب لے لیا تو ہم میں کا کوئی بچ ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں بچ سکتا۔ اگر اس نے حساب لے لیا تو اسی لیے استاذ زمن بارگاہ سمدیت میں عرض کرتے ہیں، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل۔ اے اللہ، کوئی سبب ہمارے پاس تو ہمارے لیے نہ رکھ، بس بغیر کسی سبب کے تو ہمیں بخش دے۔ عمل کا نہ پوچھنا، عمل کا نہ پوچھنا، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ میرے بندے تیرے اعمال بتا، تو نے یہ کیوں کیا، بس گیا، مارا گیا بندہ۔ خود سرکار فرماتے ہیں جہاں بندے سے پوچھتاچھ شروع ہوئی کہ بندہ ہلاک ہو گیا۔ اس لیے مغفرت اس کو کہتے ہیں کہ پروردگار جل جلالہ بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ بخش دے۔ اور بخشش کے مراد، بخشش سے مراد بھی آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ عز و جل انسان کے ذہن سے، فرشتوں سے، نام اعمال سے، اور جس جگہ پر اس نے گناہ کیا ان ساری جگہوں سے اس گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں بخشش۔ کوئی چیز گواہی میں نہیں رہتی، سب کو مٹا دیا جاتا، سب جگہ سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اب ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، جس سے آپ بخشش کے حوالے سے سمجھ سکیں کہ جو جانتے ہیں کہ مغفرت کتنی عظیم چیز ہے،
تو وہ کس طریقے سے مانگتے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسی بخشش کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن پروردگار یہ فرمائے کہ میں نے سب کو بخش دیا سوائے ایک کے، میں نے سب کو بخش دیا سوائے ایک کے، تو صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ ڈرتا ہوں کہ وہ ایک میں ہی نہ ہوں۔ کون صدیق اکبر؟ جن کی ایک نیکی فاروق اعظم کی زندگی کی ساری نیکیوں کے برابر، جن کو سرکار نے یار مزار بھی بنایا، یار غار بھی بنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر قیامت میں اللہ فرمائے میں نے سب کو بخش دیا سوائے ایک کے، تو ڈرتا ہوں کہ وہ ایک میں ہی نہ ہوں۔ یہ بخشش کا خیال تھا، ڈرتے تھے کہ کہیں رہ نہ جائیں، بخشش سے رہ نہ جائیں۔ اور ہمارا حال تو بس پوچھئے نہیں۔ یہ راتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں بخشنے کے لیے، لیکن ہم اللہ سے مغفرت کتنی مانگتے ہیں اور نعمتیں کتنی مانگتے ہیں۔ ابھی مجھ سے پیشتر حضرت مولانا انصار نجمی صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرما کر پہلے کیا بولتا ہے، کیا پکارتا ہے، ندا کیا دیتا ہے، اس کی پہلی ندا کیا ہوتی ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اس کی خطاؤں کو معاف کروں؟ ذرا سوچو کہ آج کی رات وہ رات ہے کہ بندے سے خود خدا کہتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ یہ ہے آج کی رات، یہ ہے مغفرت کی رات۔ لیکن آپ نے یہ بھی سنا کہ کن بدبختوں کی آج کی رات مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر وہ جرم جس کی وجہ سے بخشش رک جائے ان سے توبہ کرنا بے پناہ ضروری ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مغفرت بہت بڑی چیز ہے، اور اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے والد علامہ نقی علی خان علیہ الرحمت والرضوان دعا کی فضیلت کے باب میں ایک حدیث لے کر کے آئے، اور وہ حدیث کیا ہے؟ اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرتا، اللہ اس کی نماز کو قبول بھی نہیں فرماتا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھ لیجئے قرآن مقدس میں، تو آپ کو یہی دعا ملے گی، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ مغفرت کی اہمیت کو سمجھو اور مغفرت کی بھیک مانگنے کی عادت بناؤ۔ اور یہ سب سے بڑی عادت اور سب سے اچھی عادت ہے کہ اللہ عز و جل سے بخشش طلب کی جائے اور مغفرت طلب کی جائے۔ اب مغفرت طلب کرنے کے حوالے سے بھی قرآن نے کیا عظیم الفاظ ذکر فرمائے ہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور دوڑو، چلنے کی بات نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، مغفرت کی طرف چلو نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف، اپنے رب سے بخشش مانگنے کی طرف، یا ان اعمال کی طرف دوڑو جن اعمال کی طرف دوڑنے کی وجہ سے اللہ عز و جل گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خدا کی قسم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا احسان ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر بظاہر چھوٹی نظر آتی ہیں، لیکن اس کے سبب سے اللہ نے بخشش کا بہانہ بنا دیا اور بخشش کے لیے انتظام فرما دیا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے، کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ معاف کر دیتا ہے، چہرہ دھوتا ہے چہرے کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو اللہ پورے جسم کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ہے بخشش، ذرا سوچو آپ۔ اور کبھی کبھی تو بخشش بظاہر ہلکی سی چیز ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس وجہ سے بھی بخش دیتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ والے بخشش کا خیال کرتے تھے، فکر میں ڈوبے رہتے تھے۔ اس زمانے میں جب یہ بال پین کا دور نہیں تھا، فاؤنٹن پین کا دور نہیں تھا، انک پین کا دور نہیں تھا، اس زمانے میں لوگ لکھنے کے لیے لکڑی کا قلم اور دوات کے اندر سیاہی ہوتی تھی، اس سے لکھا کرتے تھے۔ ایک بزرگ نے اپنے قلم کو، ایک اللہ کے ولی نے اپنے قلم کو سیاہی کے اندر ڈبویا، اور جیسے ہی قلم کو باہر نکالا تو نوکے قلم پر جو سیاہی تھی نا، ایک مکھی آ کر اس سیاہی پر بیٹھ گئی، اور مکھی نے قلم کے کنارے پر موجود سیاہی کو چوسنا شروع کر دیا۔ ہم اور آپ ہوں تو کیا کریں؟ ایسے ہٹا دیں، لیکن وہ اللہ کے ولی ہلکی سی بھی جنبش نہیں دیتے، لکڑی کے قلم کو یوں ہی پکڑ کے رکھتے ہیں جب تک کہ مکھی پوری سیاہی نہیں چوس لیتی۔ جب مکھی نے پوری سیاہی چوس لی اور اڑ گئی، تب پھر وہ واپس سیاہی کے اندر قلم کو ڈبوتے ہیں اور پھر اس سے لکھنا شروع کرتے ہیں۔ جب کچھ عرصے کے بعد ان کا انتقال ہوا، کسی نے دیکھا کہ وہ اللہ کے ولی جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں، تو پوچھنے والے نے پوچھا، حضور اللہ نے آپ کو بخش دیا، ذرا وجہ تو بتائیے، کون سا عمل اللہ نے آپ کا قبول فرمایا جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کی بخشش فرما دی؟ فرماتے بس ایک ہی وجہ تھی، مکھی سیاہی چوس رہی تھی، میں نے اس کو سیاہی چوسنے دیا اور اس کی پیاس اس سے بجھ گئی، میرے اللہ کو میری یہی ادا پسند آ گئی اور اس نے میری بخشش فرما۔ یہ ہے بخشش۔ آپ ذرا سوچو، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ایک ایسی عورت جس کا دامن گناہوں سے آلودہ تھا، لیکن اس عورت نے کنویں سے پینے کے لیے پانی نکالا اور خود پانی سے سیراب ہو گئی، تو دیکھا ایک کتا دور پیاس سے اپنی زبان کو باہر لٹکائے ہوئے ہے۔ اس عورت کو اس کتے پر پیار آ گیا، اس کی پیاس پر وہ ترس کھا کر اس عورت نے کنویں سے پانی نکال کر کتے کے منہ کے اندر، کتے کی زبان پر پانی ڈالنا شروع کیا، یا زمین پر پانی ڈال دیا، کتے نے وہ پانی پی لیا۔ اللہ اکبر۔ جب اس کا انتقال ہوا تو دیکھنے والے نے دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہی۔ یہ پوچھا گیا تیرے دامن پر تو گناہوں کے اتنے دھبے لگے تھے، تو جنت میں کیسے پہنچی؟ تو جواب میں وہ کہتی ہے، میں نے اللہ کی مخلوق کتے کی پیاس پر مہربانی کر دی اور اسے پانی پلا دیا، میرے کریم نے مجھے بخش دیا۔ تو اللہ عز و جل مختلف بخشش کے بہانے رکھا ہے اور مختلف طریقے سے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو بخش دینا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ محبوب کی امت کی نجات ہو جائے، محبوب کی امت کی بخشش ہو جائے، محبوب کی امت جنت کی حقدار بن جائے۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے سلسلے میں قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش کی اور، دوڑو، سلو نہیں، چلو نہیں۔ مراد یہ ہے کہ جہاں نیکی کے کوئی کام کا وقت ملا اس کو تو کر لے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم مسجد میں نماز کے لیے بھی جاتے ہیں اور پہلی صف میں جگہ ہوتی ہے نا،
تو پیچھے والے سے کہتے آگے جا آگے جا. ہم پیچھے رہنا پسند کرتے, ہم نیکی میں جلدی نہیں کرتے, ہم نیکی میں جلدی. اور جس طریقے سے نیکی میں جلدی کرنے کا حکم ہے, مفسرین فرماتے ہیں گناہ سے بچنے میں بھی جلدی کرو. میں کل سے گناہ چھوڑوں گا یہ نہیں, ادھر اللہ کا حکم گناہ کے حوالے سے سنا, بس فوراً گناہ سے ہاتھ کھینچ لو, گناہ کی طرف طبیعت مائل ہو فوراً رک جاؤ. اگر کوئی گناہ سے بچنے میں جلدی کرے گا اللہ اسے جنت میں بھی جلدی داخل فرما دے گا اور اس کو بخشش کا پروانہ بھی عطا فرما دے گا. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا گیا مغفرت کی طرف دوڑو, اس سے مراد یہ ہے نیکی کی طرف دوڑو اور گناہ سے بچنے میں دوڑو. یہ نہیں کہ گناہ کل چھوڑ دوں گا, پرسوں چھوڑ دوں گا, نرسوں چھوڑ دوں گا, عمرہ کر کے آ کے چھوڑ دوں گا, حج کر کے آ کے چھوڑ دوں گا. نہیں, ابھی سے گناہ چھوڑو. ادھر گناہ تم نے چھوڑا, ادھر مولا کی طرف سے بخشش کا پروانہ مل جائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب یہ جو فرمایا گیا نا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, تو تفسیر میں موجود ہے کہ مغفرت کی طرف جلدی کرنے کا جو فرمایا گیا اس کا ایک ذریعہ جیسے نیکیوں کی طرف جلدی کرنا, اور اسی طرح دوسرا طریقہ توبہ کرنا اور استغفار کرنا بھی ہے. یعنی اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی طرف بڑھو, مولا مجھ سے گناہ ہو گئے. آج توبہ میں ٹال مٹول ہے, توبہ میں ٹال مٹول ہے, کل کر لیں گے, اور کریں گے بھی تو دل سے نہیں کرتے, معافی بھی مانگتے ہیں تو دل سے نہیں مانگتے. اور کچھ لوگ اتنے سخت دل ہوتے ہیں, ارے یار کیا کریں, چلتا ہے, بعد میں کر لیں گے, پھر کر لیں گے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بعد والا معاملہ کسی نے نہیں دیکھا. جو سانس اندر گئی ہے وہ باہر نکلے گی وہ بھی نہیں معلوم. اس سے پہلے توبہ کر لو, اللہ سے مغفرت چاہ لو, اللہ سے بخشش کا پروانہ حاصل کر لو. تو یہاں پر ایک مراد یہ بھی ہے کہ توبہ کرنے میں جلدی کرو, استغفار کرنے میں جلدی کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس طرح نہ کہے. اب یہ سنیے, یہ حدیث مبارکہ غور سے سنیے. تم میں سے کوئی اس طرح نہ کہے, دعا مانگتے وقت جو کہتے ہیں نا, تو اب یہ نہ کہے جو کہا جا رہا ہے. اور یہ کون فرما رہا ہے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا نہ کہے؟ اس طرح نہ کہے یا اللہ عز و جل اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے, اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے, یا تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما. نہیں, ایسا نہ کہے, بلکہ یقین کے ساتھ سوال کرنا چاہیے, اے اللہ تو مجھے بخش دے, اس لیے کہ اللہ عز و جل سے کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں. اور ایک بندہ اپنے رب کو پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ, امید کے ساتھ اور یقین کے ساتھ جب یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے بخش دے, تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ میں بخشنے والا ہوں, اسی لیے تو مجھ سے بخشش مانگ رہا ہے. فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو بخش دیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسی طریقے سے اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر مغفرت کا سوال کس طریقے سے کرتے, دعا کیا تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا مانگا کرتے تھے, اسألک عزائم مغفرتک, اے میرے اللہ میں تجھ سے وہ اعمال کی توفیق مانگتا ہوں جو یقیناً مغفرت کا سبب بنے. اے اللہ ایسے اعمال کی مجھے توفیق عطا فرما
کہ اس اعمال کی وجہ سے میرے کریم تو بخشش کا پروانہ عطا فرما. یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے عطا فرمائی، ورنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو سید المعصومین ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس امت کی مغفرت فرماتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن مقدس کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کتنی پیاری بات فرمائی، کتنی پیاری بات. وہ بندہ جس کا دامن گناہوں سے آلودہ ہے اور جو ڈر رہا ہے، خوف زدہ ہے کہ مولا کی پکڑ ہوگی تو کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ خود اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب سنیں یہ اللہ عز و جل نے کب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا. ابن کثیر فرماتے، علامہ ابن کثیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دروازے سے باہر تشریف لائے جہاں صحابہ کرام علیہم الرضوان ہنس رہے تھے. حضور دروازے سے باہر تشریف لائے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان ہنس رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر پلٹے اور بغیر کچھ کہے آگے بڑھ گئے. پھر جب آپ حجر اسود کے قریب پہنچے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو پیچھے کی طرف چلتے ہوئے دوبارہ صحابہ کے پاس آئے اور فرمایا، جب میں باہر نکلا تو جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم آئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کو نا امید نہ کرو، اور پھر اللہ کا یہ فرمان نازل ہوا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے محبوب میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو کہ بے شک میں بہت معاف کرنے والا ہوں، بہت معاف کرنے والا ہوں، اور صرف معاف کرنے والا ہی نہیں بلکہ مہربان بھی ہوں. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے. اب آپ دیکھیں، ایک طرف معافی کی بات اور ایک طرف دردناک عذاب کی بات، کیا مراد ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو لوگ اللہ عز و جل سے امید رکھ کر کہ مولا بہت معاف کرنے والا ہے، سچے دل سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور انہیں مایوس نہیں فرماتا. لیکن یقین ہونا چاہیے اور سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے تو اللہ عز و جل ان بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور جو شک و تردد کے اندر ہوں، توبہ کرنے میں ٹال مٹول کرنے والے ہوں، معافی مانگنے کے اندر ہچکچاہٹ محسوس کرنے والے ہوں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ معافی کی اور بخشش کی اہمیت کو سمجھنا چاہتے ہوں تو اس سے بھی سمجھیں کہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. قرآن مقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ عز و جل نے جو دعا کرنے کے حوالے سے فرمایا، اس میں ایک جگہ تو یہ ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے محبوب تم کہو کہ اے اللہ میرے علم کو زیادہ فرما دے. اور ایک جگہ یہ آیا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تم عرض کرو کہ اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے برتر رحم کرنے والا ہے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ عز و جل سے مغفرت کی دعا کرنا یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کی دعا کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سرکار کے درجات کو بلند فرماتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، گناہوں سے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا. اور یہ سنت ہمیشہ کے لیے یاد رکھو کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں دن میں 70
70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 100 مرتبہ اللہ عز و جل سے استغفار کرتا ہوں۔ یہاں یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضور کی سنت سمجھ کر بندے کو چاہیے کہ اللہ عز و جل سے معافی مانگے اور بخشش کی دعا کرے۔ آپ جانتے ہیں ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ کفار خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے غفرانکا 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 پڑھتے تھے، تو معاف فرما، تو اس کی وجہ سے وہ عذاب سے بچ جاتے تھے۔ ایک روایت میں ہے یعنی کافر بھی اللہ سے اگر معافی مانگے تو وہ اللہ کے عذاب سے بچ جاتا ہے، اللہ کے عذاب سے۔ اور مومن کے حوالے سے تو واضح طور پر موجود ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ أَوْ كَمَا قَالَ۔ اللہ ان لوگوں کو بھلا کیسے عذاب دے گا جب اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان میں موجود ہو، اور اللہ ان کو عذاب کیسے دے گا جو اللہ سے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو جو مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ اب یہاں ایک نسخہ آپ کو بتا دوں، اتفاق سے یہ نسخہ میرے استاد گرامی نے مجھے بتایا۔ فرماتے میری طبیعت جب بہت زیادہ خراب ہوتی ہے تو میں 2 چیزوں کی کثرت کرتا ہوں۔ جب طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے تو 2 چیزوں کی کثرت کرتا ہوں، ایک درود ابراہیم کی اور ایک استغفار کی۔ اور یہ 2 چیزیں اتنی طاقتور ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ ساری تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے، سب تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اور قرآن کے کسی فرمان کو ہلکا نہ لیا کرو، ہلکا نہ لیا کرو۔ ہم ہماری قوم کے مزاج کو جانتے ہیں، ان سے کہا جائے نا کہ یہ عمل کرو یہ قرآن شریف میں، ہاں مولانا کرتا تو، لیکن ابھی تک کوئی رزلٹ نہیں آیا۔ رزلٹ اتنا جلدی تھوڑی آتا ہے، کبھی کبھی دعا کی قبولیت کے لیے کئی سال لگ جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بستی کی طرف جاتے ہیں اور کڑاکے کی ٹھنڈی، بہت زبردست سردی، تو آپ نے ایک مسجد دیکھی، تو مسجد کے خادم سے کہا کہ مجھے مسجد کے اندر جانے دو، میں رات بھر عبادت کروں گا، ٹھنڈی سے بھی بچ جاؤں گا اور عبادت میں رات بھی گزر جائے گی، صبح میں نکل جاؤں گا۔ مسجد کے خادم نے ان کو مسجد میں آنے دے دیا، وہ مسجد میں تشریف لے گئے اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اتفاق سے اسی بستی میں چوری ہو گئی تھی اور چور کی تلاش کے اندر لوگ نکل پڑے۔ اب پوچھ رہے کوئی کسی کو جاتے ہوئے یہاں دیکھا، کسی کو جاتے ہوئے دیکھا، یہ سوال ہو رہا ہے۔ تو کسی نے کہا ایک بندہ مسجد کے اندر ہوگا، بولا بس وہی چور ہوگا۔ اور مسجد کھلوائی تو حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ، اور وہ لوگ جانتے نہیں تھے کہ یہ کون ہے، ان کو معلوم نہیں تھا، کہا تو ہی چور ہے۔ پکڑا حضرت ابراہیم ابن ادہم کو، آپ فرمانے لگے میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں تو ٹھنڈی کی وجہ سے مسجد کے اندر آنے کی اجازت مانگا اور عبادت میں مصروف ہو گیا۔ کہا نہیں تو بہانے بنا رہا ہے، تو ہی چور ہے۔ ان کو رسی سے باندھ کر میدان میں چھوڑ دیا۔ اب کڑاکے کی ٹھنڈی میں میدان کے اندر ان کو چھوڑ دیا، اب اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی تھی۔ اب حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ سوچ میں پڑ گئے کہ ایسا کیوں ہوا۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ والوں کی ایک بات یاد رکھیے گا، یہ نقطہ ذہن میں رکھیے، یہ ہمیشہ آپ کو کام آئے گا۔ اللہ والے ہر کام کے اندر اللہ کی مصلحت اور بھلائی ہی تلاش کرتے ہیں۔ مصیبت آئے تب بھی کہتے اس میں میرے رب کی کوئی حکمت ہوگی، اور سوائے بہتری کہ اللہ ہمارے لیے کچھ نہیں چاہتا، ضرور اس میں کوئی اللہ کی حکمت ہوگی۔ فوراً حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ نے دل میں سوچ لیا اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ بہرحال کوشش کی، اللہ کے ولی تھے، رسی ٹوٹ گئی اور پھر نکل پڑے تو دیکھا دور تنور جل رہا ہے اور کوئی وہاں پر نظر آیا، آہستہ آہستہ گئے اس کے پاس
اس تنور کے پاس جا کر آپ نے وہاں موجود بندے کو سلام کیا تو بندہ دائیں دیکھ رہا ہے، بائیں دیکھ رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس نے سلام کا جواب دیا تو حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے سلام کیا تھا، تو دائیں دیکھ رہا تھا، تو بائیں دیکھ رہا تھا، اور کافی دیر کے بعد تو نے میرے سلام کا جواب دیا، کیا وجہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بابا مسئلہ ایسا ہے کہ میں 20 سال سے ایک دعا کر رہا ہوں۔ کتنے سال سے؟ بولیے تو یاد رہے گا۔ 20 سال سے ایک دعا کر رہا ہوں، تو جب آپ نے سلام کیا تو میں سوچا کہ روح قبض کرنے والا فرشتہ تو نہیں آ گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی روح قبض کرنے والا فرشتہ نہیں، کوئی انسان ہی آیا ہے، اس نے مجھے سلام کیا ہے، تو میں نے فوراً جواب دیا۔ اب حضرت ابراہیم ابن ادم سوال پوچھتے ہیں کہ اے بندے بتا 20 سال سے کیا دعا کر رہا ہے؟ 20 سال سے کیا دعا کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت 20 سال سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ اے اللہ مجھے تیرے ولی یہ کامل ابراہیم ابن ادم کا دیدار عطا فرما دے۔ تو حضرت ابراہیم ابن ادم فرماتے اچھا اسی لیے مسجد سے مجھے نکال کر رسی سے باندھ کر باہر بٹھایا گیا تاکہ میں رسی توڑ کر اس کے پاس جاؤں، اور 20 سال سے دعا کرنے والے کی دعا اللہ قبول فرما رہا تھا۔ یہ ہے حکمت۔ تو حضرت ابراہیم ابن ادم علیہ الرحمہ نے فرمایا میں ہی ابراہیم ابن ادم ہوں۔ فوراً وہ قدموں میں گر گیا اور پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا ایک دعا کی قبولیت میں 20 سال لگ گئے، اب یہ دعا تو جلدی قبول فرما لے کہ انہی کے قدموں میں مجھے موت نصیب ہو جائے تاکہ یہی میری نماز جنازہ پڑھا دے۔ فوراً اس کی دعا قبول ہو گئی اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو کبھی بھی دعا جو آپ مانگ رہے ہیں اس کی قبولیت کے اندر جو مانگ رہے ملنے میں تاخیر ہو تو سمجھنا چاہیے اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، اس کی مصلحت ہوگی، ورنہ یاد رکھیں اللہ کا وعدہ حق ہے، اور اس بندے کو اللہ نے فرمایا ادعونی استجیب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ وہ اپنے بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہی ہے، لیکن اس کی حکمت ہوتی ہے جسے بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے کہا گیا کہ میرے محبوب میرے بندوں کو اللہ 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 سبحان اللہ، میں لفظ عبادی پر قربان، لفظ عبادی پر قربان، میرا بندہ کہہ کر ہم کو اللہ نے نبے عبادی، میرے بندوں کو میرے محبوب خوشخبری سنا دو، خوشخبری سنا دو کہ مایوس نہ ہوں، تمہارا رب بہت معاف کرنے والا ہے، ذرا تم بخشش کی بھیک تو مانگو، اور بخشش کی بھیک مانگو کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر کثرت سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو انصار و مہاجرین کے بعد آئے، ایک بات یاد رکھیے گا، صرف اپنے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی، اپنے پہلے جو ایمان والے چلے گئے ان کے لیے بھی اگر مغفرت کی دعا کی جائے تو اس دعا کا اثر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور اس کا فائدہ ان کو پہنچتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ مرنے والے کو کچھ نہیں پہنچتا تو قرآن میں یہ دعا نہ ہوتی، جیسے کہ میں ابھی آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، اور وہاں بھی دعا سب سے بڑی کیا ہے اسے سمجھو۔ انصار و مہاجرین کے سلسلے میں جو ان کے بعد والے آئے انہوں نے ان کے لیے کیا دعا کی؟ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما اور ہم سے پہلے جو ایمان والے اس دنیا سے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما۔ آپ اگر قرآن اٹھا کر کے دیکھیں تو خدا کی قسم جتنا مغفرت کی طرف ابھارا گیا اور اس کے فائدے بتائے گئے اتنا آپ کو کسی اور چیز کے سلسلے میں اتنے فائدے آپ کو نظر نہیں آئیں، لیکن اسی سے بندہ غفلت برت رہا ہے۔
آپ جانتے ہیں ہمارے مرحومین جو قبر کے اندر ہیں انہیں سب سے زیادہ کس چیز کی فکر ہے؟ ان کے پیچھے جو رہ چکے ہیں، یعنی ہم لوگ جیسے ہیں اپنے ماں باپ کی جو قبر کے اندر آرام کر رہے ہیں، ان کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ ان کی اولاد ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے. اس سے بڑا ان کے لیے کوئی تحفہ نہیں ہے. یہاں تک فرمایا گیا مرنے والا قبر کے اندر اس طریقے سے ہوتا ہے جس طریقے سے سمندر کے اندر وہ کشتی جو ہچکولے کھا رہی ہو کہ اب ڈوبے گی تب ڈوبے گی، یہ حال قبر کے مردوں کا ہوا کرتا ہے. لیکن اگر کوئی اس کا پسماندہ، اس کے پیچھے جو اس کے رشتہ دار، اولاد یا جو بھی ہیں، اگر وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ جس طریقے سے سمندر میں ہچکولے کھانے والی کشتی جب سمندر کا طوفان تھم جاتا ہے تو سکون سے کنارے پر لگ جاتی ہے، ایسے ہی جب مرحومین کے لیے کوئی مغفرت کی دعا کرتا ہے تو مرحومین کو قبر کے اندر سکون کی دولت نصیب ہو جایا کرتی ہے. اس لیے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور اس کا فائدہ پہنچتا ہے. اگر فائدہ پہنچنے والا نہ ہوتا تو قرآن میں یہ دعا موجود نہ ہوتی کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور چیز بھی آپ سمجھ لیں، آپ کو یاد بھی ہوگا اور اچھی طریقے سے آپ جب ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں یا علماء اور مشائخ سے مصافحہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس مصافحے کی دعا کیا ہے؟ دونوں کا ہاتھ ملا، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ آپ کی اور ہماری مغفرت فرمائے. آپ مجھے بتاؤ کہاں کہاں مغفرت کو رکھا گیا کہ بندہ زیادہ سے زیادہ بخشش ہی کی بھیک مانگتا رہے؟ اس لیے کہ یہی مل گیا تو سب کچھ مل گیا. اس لیے کہ یہاں دیکھیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. جہاں بخشش کی طرف تم دوڑے اور اللہ نے بخش دیا اور بخشش کے ساتھ ہی اللہ نے تمہیں جنت کا حقدار بھی بنا دیا. ادھر بخشش ہوئی، ادھر جنت کا مستحق. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مغفرت کی طرف دوڑنا چاہیے اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں. اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے الامن والعلا کے اندر یہ حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے. یہ وہ عمل ہے کہ اعلی حضرت عظیم البرکت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص مومنین اور مومنات کے لیے دن میں 27 مرتبہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، مومنین اور مومنات کے لیے دن میں 27 مرتبہ مغفرت کی دعا کرے، اللہ اس دعا کرنے والے کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے اور پھر وہ جو بھی دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں مغفرت کی طرف دوڑنا چاہیے اور اسی پر اگر گفتگو کی جائے تو ابھی کئی آیتیں اس سے متعلق ہیں. میں نے مغفرت کے فائدے سے متعلق میں نے کوئی خاص آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں باتیں پیش نہیں کی، لیکن ایک آیت مزید اس کے سلسلے میں پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں تاکہ آپ مغفرت کا فائدہ بھی سمجھ جائیں اور مغفرت کے حوالے سے اپنے آپ کو تیار کریں. دیکھیے مغفرت مانگنے کا فائدہ صرف بخشش ہی نہیں ہے بلکہ اور بھی کچھ ہے. قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ وان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر. بس اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں، اس لیے کہ ہمارا بیپاری جیسا حساب ہے، جب تک کہ فائدہ کچھ دوسرا سمجھ میں نہ آئے ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے.
تو مغفرت حاصل کرنا. یہ جو استغفار ہم کہتے ہیں نا استغفر اللہ جو ہم پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے معافی ہی چاہ رہے ہوتے ہیں, بخشش کی بھیک ہی مانگ رہے ہیں. استغفر اللہ, اے اللہ ہمیں بخش دے, ہمیں معاف فرما دے. تو اب دیکھیے قرآن مقدس میں اللہ کیا فرما رہا ہے, وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو, ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, پھر اس کی طرف توبہ کرو. تو اگر ہم نے معافی مانگی اور توبہ کی تو مولا تو ہمیں کیا عطا فرمائے گا؟ تو اب اللہ فرماتا ہے اگر تم نے معافی مانگی اور توبہ کی تو اللہ فرماتا ہے یُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, تمہیں بہت اچھا برتنے کا دے گا ایک ٹھہرائے وعدہ تک. یعنی تمہاری زندگی جتنی ہے, جتنے دن تم دنیا میں ٹھہرو گے, اس دنیا کے ٹھہرنے تک اللہ عز و جل تمہیں برتنے کے لیے اچھے سے اچھی چیزیں عطا فرمائے گا. یعنی تم جب تک زندہ رہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں متاع حسن عطا فرمائے گا, یعنی برتنے کی اچھی چیز عطا فرمائے گا. یہ ہے استغفار اور توبہ کا فائدہ. اور پھر پروردگار جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں اور ہر فضیلت والے کو اس کا فضل پہنچے گا. اور اگر کوئی معافی نہیں مانگتا اللہ سے تو ذرا یہ بھی سن لیجیے, استغفار اور توبہ کا فائدہ تو ہے ہی کہ دنیا میں برتنے کی جو چیزیں وہ اللہ تعالیٰ ایک مدت تک عطا فرمائے گا. لیکن کوئی اکڑ گیا میں نہیں معافی مانگوں گا, جیسا کہ آج لوگوں کی پوزیشن. تو اب قرآن کیا کہتا ہے اسے سنیے, وَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر منہ پھیرو, فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ, تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں. یعنی وہ قیامت کے دن جو بڑا دن ہے, اس دن تم عذاب کے اندر کہیں گرفتار نہ ہو جاؤ, اس کا خوف کیا جا رہا ہے. یعنی اگر معافی نہیں مانگے تو بڑے دن عذاب میں گرفتار ہونے کا اندیشہ ہے. تو جہاں معافی کا فائدہ ہے وہاں معافی نہ مانگنے کا عذاب کا ڈر بھی اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں فرمایا. اور پھر یہ یومن کبیر کے بعد فوراً فرمایا الی اللہ مرجعکم, یعنی وہ قیامت کا دن تو آنے والا ہی ہے, اس سے بچ نہیں سکو گے, اس لیے کہ تم کو پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہی ہے. تم ہو کہ ہم سب کو پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. تو پھر قرآن کہتا ہے الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر, تمہیں اللہ کی طرف پھرنا ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج کی رات اللہ نے اس لیے عطا فرمائی تاکہ ہم اللہ سے مغفرت کا پروانہ حاصل کریں, مغفرت کی بھیک مانگیں. اور اللہ تعالیٰ صبح صادق تک پکارتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اس کی خطاؤں کو معاف کروں. اگر آج کی رات ہم نے اللہ عز و جل سے بخشش کا پروانہ حاصل کر لیا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہم نے اللہ سے بہت بڑی نعمت حاصل کر لی. تو مغفرت یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ عز و جل کی, اور یہ جسے نصیب ہو جائے گویا اسے اللہ عز و جل نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ تفصیل طلب موضوع ہے, لیکن میں مختصراً ایک حدیث عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا او كما قال. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوشخبری ہو اس کے لیے. قربان جائیے, ایک انسان خوشخبری دیتا ہے, ایک مصطفیٰ پیارے خوشخبری دے دیں. اب حضور جسے خوشخبری دے وہ خوشخبری ہی تو ہوا کرتی ہے. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا, خوشخبری ہو, بشارت ہو جس کے نام اعمال میں استغفار کی کثرت موجود ہو. یعنی جس کے دفتر کے اندر اللہ سے معافی کی کثرت موجود ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے خوشخبری سناتے ہیں. تو خوب اللہ سے معافی مانگنے کی عادت رکھو, استغفار کی کثرت کی عادت رکھو. اللہ عز و جل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کی بخشش فرمائے, ہم سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھ سے آپ سے سب سے وہ کام لے جس سے اللہ بھی راضی ہو
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔